فاستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے دو کو۔ رجال سے مراد مرد، یہ تو بالکل واضح ہے، اس لیے کہ اس کے بعد آگے آ رہا ہے فَإِن لَّمْ يَكُن رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّا تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، کہ اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں، ان میں سے کہ جو تمہیں پسند ہو، جن کے اوپر اعتماد ہو، جن کے خوف خدا پر، تقوی پر، دیانت پر، عدل پر، انصاف پر تمہیں اعتماد ہو۔ تو یہاں شہیدین من رجالکم، یہاں ایک بحث ہے کہ آیا غلام کی جو ہے گواہی اس میں قابل قبول ہے یا نہیں۔ تو اس میں اگرچہ بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ چونکہ صرف رجل کا لفظ آیا ہے، مرد ہو چاہے وہ غلام ہو اور چاہے وہ آزاد حر ہو، لیکن یہ کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی یہ دونوں اس پر متفق ہیں کہ نہیں، جو غلام ہے اس کی گواہی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حاضری جو ہے وہ موقوف ہے اس کے آقا کی اجازت پر۔ آگے چل کر آئے گا ولا یاب شاہد، جب وہ بلایا جائے تو شہداء جو ہے ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، جب انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، انہیں حاضر ہونا ہوگا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ غلام جو ہے وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، وہ تو اگر اس کا آقا اجازت دے گا تو جائے گا، ورنہ نہیں جا سکتا۔ لہذا یہ تکلیف جو ہے شرعی، یہ جو ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی، تکلیف کے بعد رسپانسبلٹی، اس رسپانسبلٹی سے غلاموں کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ جو ہوں گے گواہ دو مرد ہوں گے آزاد۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو پھر اگر نہ ہو دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں جو بھی تمہارے پسندیدہ ہو، جن پر تم اعتماد کر سکتے ہو، جن پر تمہیں وثوق حاصل ہو۔ یہ ہے ذرا وہ باریک مسئلہ جس پر آج کل بڑا شور دنیا میں ہوتا ہے، اور ہماری جو ویمن لب اور جو فیمنزم کی موومنٹس ہیں ان کی طرف سے بہت شور مچایا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، ایک عورت جو ہے اس کی گواہی جو ہے وہ آدھی ہو گئی، دو عورتوں کی گواہی مل کر ایک مرد کی گواہی کی قائم مقام بنتی ہے۔ تو اگرچہ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ خدا پنج انگشت یکساں نہ کر، نہ ہر زن زنست ہو، نہ ہر مرد مرد، نہ تو ہر مرد ہی مرد ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مرد تو ہیں لیکن زنانہ صفات کے حامل ہیں، اور ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں، ہر عورت عورت نہیں ہوتی کہ ہے تو عورت لیکن یہ کہ وہ بہت سے مردوں کو کے اوپر جو ہے وہ بھاری ہو جائے، پہلوان عورت ہو، ہر طرح کے جو ہے آپ کو ایکسیپشنز مل جائے گی۔ ابھی جو کچھ اولمپکس کے اندر ہو رہا ہے، کیسی کیسی پہلوان عورتیں وہاں پہ آپ کی بھی نظر پڑی ہوگی۔ تو اس حوالے سے نہ ہر زن زنست ہو، نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کر۔ لیکن ایک بات یہ کہ اپنی جگہ پر جو سٹیٹسٹکس ہیں اس کے حوالے سے فزیولوجی نے، اناٹومی نے اول تو یہ ثابت کیا ہے کہ اپنے جسمانی ساخت کے اعتبار سے مرد اور عورت برابر نہیں ہے۔ عام طور پر عورت کا سائز مرد سے چھوٹا ہے، دماغ کا وزن ایوریج عورت کے دماغ کا مرد کے دماغ سے کم ہے، مختلف اعتبارات سے۔ اور پھر یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ عورت میں اصل حسن اس کی نزاکت ہے، مرد میں اس کا حسن اس کی جو ہے قوت ہے۔ مرد کے لیے ہمارے ایک پروفیسر اناٹومی کے ہوتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مرد کو، یعنی مثالی مرد کے لیے اگر لفظ آئے گا دیو قامت انسان، یہ گویا کہ ایک بہت زبردست انسان مرد جو ہے، اور عورت کے لیے پری، وہ تو نازک ہو، نرم و نازک ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ عورت کا حسن ہے اس کے اندر۔ اس حوالے سے یہ برابری کا جو بھی دنیا میں دعویٰ کیا جاتا ہے، اگرچہ اسلام نے برابری دی ہے ایک تو اس اعتبار سے کہ ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی انفیریئر نہیں، کوئی سپیریئر نہیں، ان کی شرافت جو ہے، شرف انسانیت میں برابر کی شریک ہے، احترام انسانیت میں برابر کی شریک ہے۔ بعض اعتبار سے اونچ نیچ کی ہے تو اس میں بھی کمپنسیشنز ہیں، قانونی اعتبار سے باپ کے حقوق زیادہ کر دیے گئے، سیپریشن ہو جائے گی تو اولاد اصل میں تو باپ کی ہوگی اور باپ ہی کی طرف منسوب ہوگی، ابن فلاں ہی رہے گا، وہ ابن ماں کی طرف تو کبھی اس کا جو ہے وہ حوالہ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ خدمت کے معاملے میں ماں کو 3 درجے مقدم کر دیا، اور جنت کو بتایا کہ وہ ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ اس حوالے سے اس کے اندر جو ہے ریسیپروکل جو ہے کمپنسیشن رکھی گئی ہے شریعت کے نظام میں۔ لیکن اس خاص معاملے میں جو گواہی کا معاملہ ہے، اس میں جو میری ایک سوچ ہے وہ یہ ہے در حقیقت کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو جو بنایا ہے تو اس میں جو نیچرل نظام رکھا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو ہمیشہ نمبر 2 کا رول پلے کرنا ہوگا۔ الرجال قوامون علی النساء، ظاہر بات ہے کہ ہر مرد کی بھی ضرورت ہے کہ اس کی شادی ہو، ہر عورت کی بھی ضرورت ہے کہ اس کی شادی ہو، مرد بھی نامکمل ہے اور عورت بھی نامکمل ہے بغیر شادی کے۔
دونوں کا ازدواج ہوتا ہے تو اس سے آگے نسل چلتی ہے، دونوں کے اپنے فطری تقاضوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس حوالے سے لیکن دونوں مل کر جب ایک خاندان بنائیں گے تو یہ ایک ادارے کی شکل میں ہے، اور ادارے میں ظاہر بات ہے کہ دو سربراہ ادارے کے نہیں ہو سکتے کہ جن کے اختیارات بالکل مساوی ہوں۔ وہ تو پھر ادارہ جو ہے اس کی جو فاتحہ پہلے ہی پڑھ لیجئے، جس میں کہ دو جو ہے سربراہ بالکل برابر کے اختیارات والے ہوں۔ اسی کو قرآن مجید بطور دلیل توحید کے لیے لایا ہے کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتے لفسدتا، تو فساد رونما ہو چکا ہوتا۔ یہ نظم جو ہے جو یہاں پر قائم ہے اور جس طریقے سے کائنات چل رہی ہے، اب دو خدا ہے اور دونوں کی اپنی اپنی مرضی ہے، کوئی اس طرح چلانا چاہتا ہے کوئی اس طرح چلانا چاہتا ہے، تو دنگا فساد جو ہے وہ ہوگا۔ لہذا خاندان کے ادارے میں سربراہ کی حیثیت مرد کو دی گئی، الرجال قوامون علی النساء۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب عورت کو نمبر 2 کا رول پلے کرنا ہے، اور اس میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نمبر 2 پر ہوتا ہے اسے کچھ صدمے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اسے یہ یقین ہے کہ میری رائے صحیح ہے، جو نمبر 1 ہے جو بات کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ چاہے آپ ایک ادارے میں ہیں، عورت اور مرد کو چھوڑ دیجئے، آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ایک پریزیڈنٹ ہے، آپ کو یقین ہے کہ آپ جو رائے دے رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے اس فرم کے لیے یا اس انجمن کے لیے یا اس ایسوسی ایشن کے لیے، اور جو صدر بات کہہ رہا ہے پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن آپ کو ماننی پڑے گی صدر کی بات۔ تو گویا کہ ایک طرح کا صدمہ لینا پڑتا ہے۔ شاک ایبزاربرز ہونے چاہیے، جیسے گاڑی میں شاک ایبزاربرز نہ ہو تو پھر جس طریقے کی جمپ وہ لے گی ہو سکتا ہے کہ آپ کی گردنیں ہی ٹوٹ جائیں۔ شاک ایبزاربر کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ شاک کو اپنے اندر جذب کر لیں اور وہ سواریوں کو اتنا محسوس نہ ہو۔ تو یہ جو نمبر 2 کو، یہ ٹھیک ہے کہ اگر عورت قائل کر لے اپنے شوہر کو، بیوی جس طریقے سے بھی ہو، اپیل سے، دلیل سے، اور جو بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ذرائع ان سے وہ اپنے شوہر سے اپنی بات منوا لے، فبیا۔ لیکن فرض کیجئے شوہر اڑ گیا، نہیں یہ بات تو یوں ہوگی، تو اب ظاہر بات ہے فرض کے، اور وہ کوئی حرام شے نہیں ہے، مباحات کے درمیان فیصلہ ہو رہا ہے۔ عورت بھی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ مباح ہے، حلال ہے، جائز ہے، مرد جو کہہ رہا ہے وہ بھی مباح ہے، جائز ہے، بچی کے رشتے کا معاملہ ہے، ماں کہیں چاہتی ہے باپ کہیں چاہتا ہے، دونوں جگہ جو ہے فرض کیجئے کہ برابر معاملات ہیں، تو اب کس کی بات چلے گی؟ ظاہر بات ہے کہ باپ کی بات چلے گی۔ اس حوالے سے عورتوں کو جو صدمہ پہنچتا ہے، شوق، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے والو رکھا ہے، نسیان۔ نسیان مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اگر یہ نسیان کا سیفٹی والو نہ ہو تو زندگی اجیرن ہو جائے، ناممکن ہو جائے۔ کل فرض کیجئے آپ کے نہایت عزیز جو ہے، بلکہ فرض کیجئے آپ کا چہیتا اکلوتا بیٹا کل فوت ہوا ہے، اب اس کا صدمہ ہے، کیا یہ صدمہ 1 سال تک رہے گا؟ اگر رہے اسی شدت کے ساتھ تو آپ زندہ کیسے رہیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ آپ بھولیں اس کو، یہ صدمہ جو ہے تبھی اس کے اثرات آپ پر کم ہوں گے۔ نسیان اس اعتبار سے انسان کی ایک ضرورت ہے، یہ سیفٹی والو ہے کہ اس کے ذریعے سے جو صدمات ہیں ان کا جو بھی ایک اثر ہوتا ہے فوری طور پر وہ کم ہوتے ہوتے پھر آدمی بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے آیا گیا معاملہ ہو گیا، جو ہونا تھا سو ہو گیا، لیکن فوری صدمہ جو ہوتا ہے اگر وہ برقرار رہے تو یہاں پہ کوئی شخص زندہ نہ رہ سکے۔ تو چونکہ ویسے تو مردوں کو بھی صدمے ہوتے ہیں، عورتوں کو بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ معاملہ چونکہ عورت کا مسلسل رول نمبر 2 کا ہے، لہذا اس کو تو مسلسل یہ شوقس جو ہیں وہ برداشت کرنے ہوں گے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ سیفٹی والو زیادہ رکھ دیا ہے۔ ایک توجیہ کی ہے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے بھی، ویسے وہ بھی اچھی توجیہ ہے، انہوں نے اضافہ کیا ہے میرے اس فکر پر، اور وہ یہ ہے کہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبات کا پہلو زیادہ غالب رکھا ہے۔ اب ظاہر باتیں سے بچوں کو پالنا ہے، پرورش کرنا ہے، یہ جذبات ایموشنز جو ہیں عورت میں زیادہ ہوتے ہیں، مرد کے اندر انٹلیکٹ زیادہ ہوتا ہے آن دی ایوریج۔ یہاں بھی بات وہی کہنی پڑے گی کہ نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، لیکن یہ کہ آن دی ایوریج یہ کہ عورت کے اندر ایموشنز کا، جذبات کا پہلو غالب ہے، اور مرد کے اندر انٹلیکٹ کا، فیصلے کا، ٹھنڈے دماغ، دل و دماغ سے سوچ کر فیصلہ کرنے کا غالب۔ اس حوالے سے بھی عورت کے اندر پھر نسیان کا پہلو زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہذا یہاں پر ایک مرد اور 2 عورتیں یا 2 مرد، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ 4 عورتوں کی گواہی کافی نہیں ہوگی، ایک مرد کا ہونا لازم ہے۔ ایک مرد، البتہ ایک مرد کے قائم مقام 2 عورتوں کی گواہی ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس کی حکمت بیان کر دی، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر بھول جائے، بھٹک جائے، اسے پوری طرح یاد نہ رہے کیا بات طے ہوئی تھی، کیا بات تھی، تو یہ کہ دوسری اس کو یاد کرا دے۔
اس حوالے سے یہ کہ دونوں مل جل کر ایک دوسرے کی کمی اور تلافی کرتے ہوئے وہ شہادت کا حق ادا ہو سکے جیسا کہ اس کا حق ہے۔